الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انی مغلوب فانتصر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، میں قاری محمد اشرف شاکر اپنے چینل پر آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور اپنے سامعین کرام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں اپنے ان سامعین کرام کے لیے ایسا طاقتور وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم وظیفے کر کر کے تھک چکے ہیں، لیکن ہمیں کسی قسم کی کامیابی حاصل نہیں ہوتی، ہمارے کام ادھورے رہ جاتے ہیں، جو کام بھی ہم کرتے ہیں، جس کام کو بھی ہم ہاتھ لگاتے ہیں، بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی خدمت کے اندر میں گزارش کروں گا کہ آپ کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نا امیدی حرام ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید کے اندر خود ارشاد فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ انسان کو میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے یقین کامل ہونا چاہیے کہ میرا یہ کام اللہ پاک ضرور بے ضرور پورا کریں گے اور مجھے اس کام کے اندر اللہ پاک کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اگر کوئی آدمی کسی انٹرویو میں بار بار ناکام ہوتا ہے یا امتحانات میں اسے ناکامی ہوتی ہے یا کاروبار کے اندر ناکامی ہوتی ہے، الغرض ایسے جو کام بھی ہوں جن میں اسے ناکامی کا سامنا ہوتا ہے، کامیابی کی امید دور دور تک اسے نظر نہیں آتی، تو وہ آدمی یہ وظیفہ ایک پڑھ لے تو اس وظیفے کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ پاک اس کا وہ کام بھی پورا فرمائیں گے اور اسے اس کام کے اندر ضرور بے ضرور کامیابی بھی حاصل ہوگی۔ وہ وظیفہ انتہائی مختصر سا وظیفہ ہے، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر، آسان بھی ہے اور مختصر بھی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ میں عاجز ہوں، میں کمزور ہوں، میں بے بس ہوں، میں لاچار ہوں، یا اللہ تو ہی میری مدد فرما۔ جب انسان اپنی بے بسی، لاچاری اور عاجزی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی مدد ضرور فرماتے ہیں۔ اب اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ وظیفہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد کسی سے بات چیت کیے بغیر وہیں قبلہ رخ بیٹھے بیٹھے مکمل دھیان کے ساتھ اور اپنے مقصد کا تصور کر کے 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد، ربی انی مغلوب فانتصر۔ اسی طرح یہی عمل آپ نے پھر عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، فرضوں کے بعد کسی سے بات چیت کیے بغیر اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، ربی انی مغلوب فانتصر۔ یہ عمل آپ 7 دن کریں، انشاءاللہ جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کریں گے اس میں آپ کو کامیابی ضرور نصیب ہوگی۔ اگر 7 دن کے اندر آپ کا وہ کام نہیں ہوتا تو یہی عمل آپ 21 دن کریں،
21 دن کے اندر بھی اگر آپ کا کام نہیں ہوتا تو یہی عمل آپ 40 دن کریں۔ اب ان تینوں مرحلوں میں سے آپ کا کام یا تو پہلے مرحلے کے اندر ہو جائے گا، یا دوسرے مرحلے میں ہوگا، یا انشاءاللہ تیسرے مرحلے کے اندر آپ کا یہ کام ضرور بے ضرور ہوگا۔ ان وظائف کو پڑھنے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا رہے، ہمارا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ منسلک رہے، کیونکہ جو کام بنانے والا ہے، جس نے ہمیں پیدا فرمایا، جس نے ہمارے کاموں کو پیدا فرمایا، جو ہمیں رزق عطا کرتا ہے، ہمارا تعلق جب اس کے ساتھ جڑا رہے گا، ہمارا تعلق جب اس کے ساتھ منسلک رہے گا اور ہم یہ وظائف کریں گے، یہ عمل کریں گے، تو اللہ پاک ہمیں ضرور بے ضرور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ یہ انتہائی مختصر اور مجرب وظیفہ ہے، جس کو بھی بتایا اللہ پاک نے اسے فائدہ عطا فرمایا۔ اور بار بار مانگنے اور پڑھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان بار بار عمل کرتا ہے تو اسے کامیابی ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کی ضرور سنیں گے۔ اور وظیفہ بھی انتہائی مختصر ہے اور یاد کرنے کے لیے بھی انتہائی آسان ہے۔ پھر جب آپ کا کام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ضرور ادا کریں، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا کروں گا، اور زیادہ عطا کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر اور ان وظائف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تب تک انشاءاللہ العزیز پھر کسی نئے وظیفے یا نئے بیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت عنایت فرمائیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔